الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وبه الغوث العظيم إلى محيي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله النبي الكريم وصدق رسوله الرشيد النبي، والحمد لله رب العالمين. لائق صدر احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آج ہمارا عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدہ حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار شہدون پروردگار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری پروردگار میں سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم وعلی آلہ وسلم. خیر و برکت کے لیے پاراؤں پر ہیجیے اللہم صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج آپ کا یہ تاریخ سال اس سے دار جس پر علماء اہل سنت کے ہندوستان کا اپنا جلوہ افروز ہے، مقصود گرامی مرتبہ شہزاد حضور حافظ ملت بیمار قوم و ملت وقیت السلم حضرت علامہ شیخ طریقت فیض برجت حضور اشراف مفتی عبدالحکیم صاحب قبلہ مکہ اللہ العالی دامت برکاتہ القدسیہ سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی مبارک پور سرکار عزیز ملت جلوہ افروز ہیں، اور بھی ہمارے دیگر علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں الحمدللہ، اور یہ ذمہ دار اسٹیج اور یہاں کے سامعین سب لائق مبارکباد ہیں. آج کا یہ مبارک دن جسے ساری دنیا پڑھا لکھا طبقہ، غیر پڑھا لکھا، اپنے بیگانے پرائے، سب آج اس دن کو امام حسین کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ہر جگہ آواز آتی ہے آج کا یہ تاریخی دن اور آج کا یہ برکت دن، اور اپنے اندر بہت ساری تاریخیں حقائق کلیوں بھی یہ دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو دہراتا رہتا ہے. ابھی ابھی آپ پیشرو خطیب سے اور مفتی صاحب سے آج دن کا عرس منایا جا رہا ہے. جس شخصیت علماء پر گفتگو فرما رہے تھے مولانا کمال اختر صاحب، یعنی حضور مبلغ اسلام حضرت علامہ الشاہ سرکار سے چلا عبدالعلیم میرسی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ ذات گرامی سے مبلغ اسلام کی اللہ اکبر، کہ وہ ذات ہے جن کی شان میں منصبت کے آثار سرکار اعلیٰ حضرت کہے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے مبلغ اسلام کی جب تبلیغ کو دیکھا اور جماعت کے بیان کو سنا تو آپ نے ان کی شان میں آثار کر دیا، اور سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ دستور تھا کہ جب مبلغ اسلام بیان کرواتے اور کہیں سرکار اعلیٰ حضرت بھی تشریف رکھتے تو مکمل بیان حضور علامہ عبدالعلیم میرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت سماعت کیا کرتے تھے. مختصر مقصود تین چیزیں میں اب کروں گا، لیکن حد معمول ناظرین کے ساتھ میں
طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا. سبحان اللہ. طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا. طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا. کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا. کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا. اگر ایمان ہے تو سب کو بھی رحمت بنا لینا. اگر ایمان ہے تو سب کو بھی رحمت بنا لینا. اگر ایمان ہے تو ہم کو بھی رحمت بنا لینا. مقدر ہی چمک جائے تو طیبہ یاد کر لینا. طیبہ یاد کر لینا. اور زمین جاتی ہو دھل سے جا رہے ہو کھیت کے پودے. زمین جاتی ہو دھل سے جا رہے ہو کھیت کے پودے. زمین جاتی ہو دھل سے جا رہے ہو کھیت کے پودے. اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا. تو طیبہ یاد کر لینا. تو طیبہ یاد کر لینا. اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سردار سرکار سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج رضا کیوں گلی سونی ہے. کیوں رضا آج گلی سونی ہے. کچھ میرے دھوم بچانے والے آئیے ذرا غور فرمائیے. آج کا یہ عظیم الشان دن برکتوں والا دن حرمتوں والا دن. آج آپ کتابوں میں نہ سوچنے کے لیے جائیے. علماء کا بیان آپ کو سنا. آپ کے سامنے بہت سے دل والے آتے ہیں, بہت سی تحریر والے آتے ہیں. میں ایک جملہ عرض کر کے پورا جاؤں گا کہ آئیے سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دن ہے. اور آپ کی شخصیت پر بہت لمبی لمبی تقریریں بھی ہوتی ہے, بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی, لیکن ایک وجود جو رکھ کے سامنے آتا ہے جس کے فکر و فن کا لوہا بہت سے لوگ مان رہے ہیں. وہ جو اپنا قلم اٹھاتا ہے اور سرکار امام عالی مقام حضور سیدنا امام عالی مقام کی زندگی کا جب مطالعہ کرتا ہے تو اپنی فکر کو بیان کرتا ہے کہ کربلا کا انقلاب, کربلا کی لڑائی حسین کی جنگ اقتدار کے لیے تھی, اور اپنے قلم کو روک لیتا ہے. لیکن دوسرا مفکر جب سامنے آتا ہے تو دلیلوں کے ذریعہ سے, حوالوں کے ذریعہ سے, بہت سارے براہین کے ذریعہ سے یہ ثابت کرتا ہے کہ نہیں, امام حسین کی لڑائی اقتدار کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کی لڑائی اسلام کی حفاظت کے لیے تھی. ہماری ذرا جملہ چھوڑ دیجیے اور دونوں کی تحریر ایک طرف رکھ دیجیے. ہندوستان کی ایک تدبیر ہے اور ہندوستان میں سب سے زیادہ خدمت اسلام جس خصوص شخصیت نے کی ہے وہ عطائے رسول خواجہ خواجہ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ سرکار سیدنا غریب نواز وہ عطائے رسول جن کا معاملہ یہ ہے کہ خواجہ ہندو دربار ہے آلہ تیرا. خواجہ
محروم نہیں واپس ہوا. عطائے رسول کے فیصلے پر چھوڑ دو. خواجہ غریب نواز اسلام کی خدمت آپ نے بہت کی ہے. آپ ہمیں ذکر دے دیجیے, آپ ہمیں ذہن دے دیجیے کہ امام حسین کے متعلق ہم کون سا عقیدہ رکھے. امام کی لڑائی کیسی تھی, اختیار کی لڑائی تھی, حکومت کی لڑائی تھی, کہ وہ ایسے کا عصمت چاہ رہے تھے جس کو لوگوں کے ذریعہ سے ملے. آؤ ذہن لے لو. تو آج بھی سرکار عطائے رسول جو الفاظ سارے دنیا کے لوگوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں جو عطائے رسول کہہ گئے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہت حسین بادشاہت حسین. حسین شاہ ہے, حسین بادشاہ ہے, اور جو شاہ ہوتا ہے, جو بادشاہ ہوتا ہے, وہ اس کے فوج کی کمی ہوتی ہے, وہ اس کے پاس دولت کی کمی ہوتی ہے, وہ اس کے پاس اقتدار کا ماننا ہوتا ہے, وہ اقتدار والے ہی کو, اور جو ہر طرح سے ہرا بھرا ہو اسی ہی کو شاہ اور بادشاہ کہا جا سکتا ہے. سرکار غریب نواز اس بہن کو توڑ دیتے ہیں جو لوگ سوچ رہے تھے کہ غریب نواز مجبور تھے, اقتدار کے لیے لڑے تھے. تو سرکار عطائے رسول فرماتے ہیں سنو شاہت حسین بادشاہت حسین. حسین شاہ ہے, حسین بادشاہ ہے. اور سنو سرکار عطائے رسول نے تو فیصلہ ہی کر دیا. فرماتے ہیں دینت حسین, دینت حسین. حسین دین ہے اور دین حسین ہے. جب حسین دین ہے اور دین حسین ہے تو حسین کو مان لیا, اس نے دین کو مان لیا, اور جس نے حسین پر اعتراض کیا اس نے دین پر اعتراض کر دیا. حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے. عطائے رسول فیصلہ کر رہے ہیں, یہ کوئی اور مفتی نہیں فیصلہ کر رہا ہے, کوئی مولوی نہیں فیصلہ کر رہا ہے, کوئی شیخ لطیف نہیں فیصلہ کر رہا ہے, سلطان حسین فیصلہ فرما رہے ہیں. دین حسین اور سینے براہت حسین. سردار نادار دست در دستے عزیز سر دے دیا, لیکن عزیز کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں دیا. ذرا ادب کا ایک اور معاملہ میں کروں گا کہ سرکار سلطان غریب نواز کا ادب دیکھیے. آج جو لوگ شیر کہتے ہیں, شیر میں حسین کا نام آیا تو اسی شیر میں عزیز کا بھی نام آ جاتا ہے. لیکن ذرا شیر شاعری اور شیر کو کس طرح سے سرکار کا رسول فرماتے ہیں. آپ نے کہا شاہت حسین بادشاہت حسین دینت حسین دین براہت حسین. آپ 4 بار سرکار امام علی مقام کا اس میں گرامی شیر میں لیتے ہیں, لیکن کہیں بھی آپ نے یزید کا نام نہیں لیا ہے. اور جب سلطان سے کہتے ہیں سردار دستدار سرمدار سردار 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 تو یہاں پر امام علی مقام کا نام نہیں لے رہے ہیں, یزید کا نام لیا ہے, امام کا نام نہیں لیا ہے. اور سرکار سلطان ہند غریب نواز 4 بار حسین کا نام ایک شیر میں لیتے ہیں اور 1 بار یزید کا نام لیا ہے. اور پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں حتیٰ کی جلائے لا الہ حسین تو بڑے آخری حصے میں فرمایا تو فرما دیا حق ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. آپ دیکھتے ہی تو چلو. اور اسی شیر کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر اقبال جیسے محتی کا بھی کہہ دیا تھا اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے. اسی حسین کا نسل, اسی حسین کا فن, اسی حسین کی تحریر, اسی حسین کی تحریر, اسی حسین کی تحریر لے کر کے ہندوستان سے مغل اسلام بھی چلے تھے. مغل اسلام پڑھ رہے ہیں, اسلام پڑھ رہا ہے, تبلیغ کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کو مسلمان بناتے جا رہے ہیں. آج کچھ لوگ کہتیا کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے جو 3 علمائے قدرت کی تیار کی تھی اس میں سب سے نمایاں شخصیت اگر کتاب میں دیکھا جائے تو صدر شریعہ کی نظر آ رہی ہے, میدان خطابت میں دیکھا جائے تو شیخ سنت نظر آ رہے ہیں, میواروں پر منت کی حیثیت سے دیکھا جائے تو حکومت میں منت نظر آ رہے ہیں, اگر مجاہدہ کتاب کی حیثیت سے دیکھا جائے تو مجاہد منت نظر آ رہے ہیں, اور تبدیل کی حیثیت سے دیکھا جائے تو مبلغ اسلام نظر آ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ ہیں. ان لوگوں نے یہی کام کیا کہ مسلمانوں کی آبادی میں پہنچے تو سب کلمہ نماز نہیں بتانا ہے, یہی نیاز کھا گیا, یہی بزرگوں کی حضور ہے, یہی معاملہ, یہی تبلیغ کرتے رہے. یہ کافر ہے, یہ مرتد ہے, یہ اسلام سے خارج ہے, یہی بناتے رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا چیلنج ہے اور اس کے دسمت شہر ہے, یہاں بہت سے مفکر بہت سے تاریخ صاحب پائے جاتے ہیں. جب سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی ہے یا جب سے ندوہ کی بنیاد پڑی ہے, جتنے ان کے اکابر ہے, اگر کوئی دکھا دے کہ کسی ایک بھی مولوی کے ہاتھ پر 50,000
تیار کیا ہے جسے مبلغ اسلام کہا جاتا ہے، عبد العلیم نے بھی کہا جاتا ہے، جو جہاں پر جاتے ہیں رسول کی تحریک لے کر جاتے ہیں، ملک میں اور غیر ممالک میں 50,000 عیسائیوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر داخل اسلام فرمایا۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ سوچ دور مت جاؤ، امام احمد رضا کو دیکھو، سرکار اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر کے اس دور میں تم سیدھے راستے پر نہیں رہ سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے تو مبلغ کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو مشن دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے جس عالم کو دیا ہے یہ وہ امام احمد رضا ہے جن کے شہزادوں کا ذکر جب کی جائے اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یہ دیکھو حجت الاسلام سرکار حضور سیدنا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار حجت الاسلام اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم بھی ایک ساتھ کہنے لگے کہ آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ جانتے تھے، اپنی شہادت جانتے تھے، اپنا مقصد جانتے تھے، اپنی قربان گاہ جانتے تھے، وہ سب جانتے تھے اور جان کر کے اپنے بچوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ ہم نے کہا پاگل ہو تم، حضرت ہمارے عالی مقام امتحان دینے گئے تھے اور امتحان جب دیا جاتا ہے تو اس کا امتحان دیا جا رہا ہے، اس حیثیت سے امتحان دینے والا ہوتا ہے، اسی حیثیت سے امتحان دیا جا رہا ہے۔ حسین تو ہر طرح سے امتحان دے رہے تھے کہ تمہیں یہ دلیل قائم کر دی۔ اس نے کہا صاحب دلیل اگر حسین کو یہ معلوم ہوتا تو قطان اپنے شیر خان بچے کو نہ لے جاتی، سکینہ کو نہ لے جاتی، بیوی کو نہ لے جاتی، لوگ سربا سے بوڑھے لوگ سے انہیں نہ لے جاتی، اسے اس طرح نہ کرتی۔ میں نے کہا تمہیں تعلیم تو نہ بتاؤں گا لیکن آپ اس کو لو جائے حسین کا مقام بڑا ہے کہ حسین کے غلام کا مقام بڑا ہے۔ کہا صاحب آقا تو آقا ہوتا ہے، غلام تو غلام ہوتا ہے، ہمیں کا معلوم ہونے کی بات تو کر رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھو تو ابن رسول اللہ ہے، ولی اللہ کا معاملہ دیکھ لے، چلا کر بڑے کی سرزمین پر حضور مفتی اعظم ہند ہے، سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی وفات پر 25 لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اور 14 ملکوں کے سفیروں نے شرکت کی ہے۔ وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہے، سرکار مفتی اعظم ہند حضرت محمود نظام الدین الہی کا تھا۔ آپ تشریف لے گئے، آپ کے مرید خاص سے ڈاکٹر صاحب حضور مفتی اعظم ہند ڈاکٹر صاحب کے وہاں ٹھہر گئے۔ ڈاکٹر نے عرض کیا کہ سرکار ہمارے وہاں ایک مستق مولوی آیا کرتا ہے جو اگر بغل رہ کر کے دھندا تجارت کیا کرتا ہے، سرکار اگر وہ آ جائے گا اور کچھ اعتراض کرے گا تو حضور جواب دے دیں گے کیونکہ وہ وہاں آیا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہہ کر کے اپنے کام میں لگے کہ اس لیے وہ مولوی آ کر کے پہنچ گیا، نورانی چہرہ دیکھا، عقیدت مندوں کو دیکھا بیٹھے ہیں، پہنچ کر کے اس نے پوچھا کیا آپ ابراہیم کے مولانا صاحب ہیں؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے نگاہ اٹھائی، ہمارا ہم مستقبل ہی کو مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں۔ اب وہ بیٹھ گیا تو گزرے، اس نے کہا مولانا میں کیا آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں ہاں کون سا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مولانا یہ بتائیے آپ مسلمانوں میں وہ کئی چیزیں ہو گئے ہیں لیکن ایک چیزہ مسلمانوں کا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غیر معلوم ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں الحمدللہ فقیر کا یہ عقیدہ ہے، یہ خیال نہیں بلکہ ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کانا و ما یکون حاصل ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سارے علوم غیبیہ بتا دیے، اس طرح کہہ کر خاموشی سے بتا مفتی اعظم ہند جو موٹی ووٹ پڑتا ہے مولانا خطے کلام معاف، اگر رسول کو سارے علوم غیبیہ معاف ہے تو رسول کی بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا حال ظاہر ہوا، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ قیامت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ 13 سوالات اس نے قائم کیے سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق۔ اب خاموش ہوا، سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تمہارا کوئی اور سوال رہ گیا کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں ہمارا کوئی سوال نہیں ہے، ان سوالات کے جوابات میں چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا مجھے کچھ 3 سوال کا جواب دو۔ کہا یہی تو آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ 50 سوالات کے جواب دینے کے ان سے ہمارے اوپر سوال کر دیتے ہو۔ کہا
دیکھو تمہارے 13 سوالات کو میں نے سن لیا، میں سب کا جواب دوں گا اور میں صرف 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، تم 3 سوال سن لو، اس کے بعد میں اپنے سارے سوالوں کا جواب ہمیں ہم سے سننے لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتائیے وہ کون سا سوال ہے؟ آپ نے بتایا یہ بتاؤ اسلام کا حکم، شریعت کا حکم اس نوجوان کے لیے کیا ہے جو قرضہ دے کر کے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں بھاگ آئے اور دینے کی نیت نہ رکھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نوجوان کے لیے کیا حکم ہے جس دن آپ بھیک مانگ رہی ہو اور وہ نوجوان لے گا اپنے ماں کی خدمت نہ کرے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس نوجوان کے لیے کیا حکم ہے جس کا ایک بچہ ہو وہ اپاہج ہو، دونوں پیروں کا نیند ہو اور اس کی دادی بھیک مانگ کر کے خود کھائے اور اپنے پوتے کو کھلائے؟ یہ کیا حکم ہے شریعت کا؟ اتنا سندر تھا کچھ چیخ پڑاؤ بچہ پانچ طرف لے آ گئی کہ جب پڑھائی کے مصطفیٰ کا یہ علم ہے تو مدینے کا مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا؟ جو قرضہ لے کر آیا ہوں وہ نوجوان میں ہوں جس کا بچہ بھیک مانگ رہا ہے، وہ نوجوان میں ہوں جس کی بات بھیک کا گزارا کر رہی ہے۔ مجھے کرنے لے تو جب نبی اللہ کے علم کا یہ عالم ہے تو ابن رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے تو کافی بزرگوں کی چوکٹ کا جب ایمان کی لذت پاؤ گے جب تمہیں روشنی ملے گی۔ اعلیٰ حضرت کا در چھوڑ کر کے چلو ابن رسول اللہ کا فیصلے لے کر کے اللہ اللہ آؤ دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا فیصلہ کر دیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے تو پھر ہی فیصلہ فرما دیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے سنو جب حضرت حسین کھڑے ہو جاتے ہیں تو مکمل کبھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی نظر سے بڑا دیکھنے کو لوگ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں۔ امام احمد رضا جب رسول دیکھ کر کہہ رہا ہے میرے دوستوں حسین کا دو ہے، حسین کے ماننے والوں کا دو ہے، مبلغ اسلام کا دو ہے، تو آؤ اسی مبلغ اسلام کی بارگاہ سے ہم خلاف عقیدت پیش کریں۔ یہ چاہتے ہیں انشاءاللہ آسیان کو نے کیا کیا، آسیان کو نے کیا کیا اور ہمارے آنند کو دیکھنا ہے تو ذرا مبلغ اسلام بھی کو دیکھ لیں۔ افریقہ کی سرزمین ہے، ممباسا شہر ہے، ممباسا میں جب مبلغ اسلام تشریف لے گئے ہیں تو وہاں کا چاند پڑنا لاتا ہے اور آنے کے بعد میں مبلغ اسلام سے پرجاپتا گفتگو شروع کر دی۔ اس نے کہا مولانا تم نے تو سنا ہے کہ اسلام تلوار کے دور سے پھیلا ہے، تیر کے دور سے پھیلا ہے، عرب قوم بہادروں کے دور سے پھیلا ہے، مگر کیا آپ کتاب لے کر چل رہے ہو، قرآن لے کر کے چل رہے ہو، آپ اس سے حوالہ دے رہے ہو؟ مگر سے سرکار مبلغ اسلام کو اس کو ملک سے لے دیا۔ آپ دیکھ کیا کر سکتے اس کا مذاق کیا ہے، اس کو برداشت کر پائے گا؟ یہ ایسا وہ جس کی شہرت مشہور ہے، جو مورخ بھی ہے، اپنے ملک کا عالم بھی ہے، جو سب کچھ جگہ مانا جاتا ہے، اس کا یہ خیال کہ اسلام کی ایک تلوار کے طرف میں پھیلا ہے۔ آپ نے بیٹھ جاتا ہے مگر اسلام نے قرآن کو چھوڑ دیا اور جب سمجھانا شروع کیا تو پرجاپتا پردان نے بھی کہا جس اسلام کو آپ سمجھا رہے ہو اور جو قانون آپ بتا رہے ہو وہی اسلام ہے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اسلام کے سوا کوئی مذہب سچا نہیں ہے اور محمد اللہ اس کے سچے رسول ہے۔ مجھے کہنے لے دو یہ ہے مبلغ اسلام کی تحقیق، یہ ہے ان کا قرآن پڑھنا، یہ ہے ان کی تبلیغ۔ ذرا تم لاؤ اپنے لوگوں کو دکھاؤ۔ جب ہم تمہارے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ انگریز نے تمہیں کھانا بھیج دیا ہے، انگریز نے تمہیں روپیہ بھیج دیا ہے، انگریزوں نے تمہاری آبرو لے لی ہے، مسلمان قوم کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، مسجدوں کو چلا دیا ہے، مگر تمہارے مولانا جی اپنے حکم کی زیارت بھی کراتے رہ گئے۔ اب ایک بات سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت کی بات آ گئی ہے، ایک صاحب کرتے لگے صاحب یہ قرآن صاحب اور یہ سب خانی صاحب بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ زیارت کرنے جایا کرتے تھے تھانہ بھون میں۔ ہم نے کہا پیارے حضور لوگوں نے تو زیارت کی مگر بجائے ہدایت پانے کے گمراہ ہو گئے اور مرے جب ہوئے تھا نا تو ان کا چہرہ بھی مست ہو گیا۔ یہ تو تمہارے اوپر کی خوبصورتی ہے، آؤ بڑا پڑے یوں چلے چلو اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور سرکار حجت الاسلام ہے، میرے پر چادر اوڑھے چلے جا رہے ہیں، بڑے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب نکل
ہوتے کرتے تو چادر ڈال دیا کرتے تھے. اگر آپ کا حسن مکمل ظاہر رکھتا تو لوگ چہرہ دیکھا کرتے, دکانوں سے کھڑے ہو جاتے, اشارے سے کہنے لگتے وہ دیکھو محلہ تو ناگران سے بڑے لوگوں صاحب سے بڑے لڑکے جا رہے ہیں, اتنے خوبصورت ہیں, اتنے حسین و جمیل ہیں, اعلیٰ حضرت کے شہزادے چلے جا رہے ہیں. اچانک چہرے سے چادر سرک گئی, ایک سوداگر باغ کے سودا دیکھ رہا تھا, اس کی نظر پڑ گئی, وہ اٹھا اور آیا قدم کا بوسا لیا اور اس نے کہا مولانا صاحب مجھے بھی مسلمان کر لیجیے. اس کو اسلام چہرے کرنا پڑایا, اس سے انجام ہوا, آپ آگے بڑھ گئے. لوگوں نے کہا ارے سوداگر کے منہ میں کیا قدم کر دیا, تو ان کی خوبی سنے مولانا کے اندر دیکھ لی تو بنا سمجھے, بنا کچھ پوچھے, بنا تحقیق کیے مجھے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا, اسلام قبول کر لیا. آپ پاگل ہو تم خوبی کی بات کر رہے ہو, کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ محلہ سوداگران کے مولانا حامد رضا کا جب یہ حسن ہے تو محمد مدینے کے محمد کتنے حسین ہوں گے, ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا. ہمارے ان کا حسن کو دیکھتا ہے تو انسان قبول کر رہا ہے, اور سنوں میں وہی اللہ کا یہ حسن ہے تو ان رسول اللہ کا حسن کیا ہوگا, حسین کا حسن کیا ہوگا, جس کے صحابے سے حسن بچ رہا ہے, جس کی تکلیف سے حسن بچ رہا ہے, جس کی تکلیف سے حسن بچ رہا ہے. یہ وہ حسین ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دونوں شہزادے چلے آ رہے ہیں, صحابہ کا من لگا ہے, دونوں چلے آ رہے ہیں, راستے کی ہماری جگہ کھانے لگے, صحابہ دیکھ کر کے ہنسنے لگے, اس لیے کہ اگر کوئی مسئلہ چھوٹا ہو اور وہ چلے نہ کھائے تو لوگ عموماً دیکھ کر ہنس کیا کرتے ہیں. دونوں چلے آ رہے ہیں, اللہ کے رسول سارے تکلیف حضرت علامہ کا کشمیر کا کھانا پورا دونوں شہزادے چلے آ رہے ہیں. رسول کائنات نے ارشاد فرمایا یہ دیکھو شہزادے چلے آ رہے ہیں, الحسن الحسین حسین ارے یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. نبی نے جب جنتی جوانوں کا سردار فرما دیا ہے تو جنتیوں کے اندر جب بڑی خوبیاں ہوتی ہے تو جنتیوں کا جو سردار ہوگا اس کے اندر بھی بڑی خوبی ہوگی. خواجہ صاحب نے احمد ساگر کا پانی بنا ہوا, ہم لوگوں کو پیلا کر دیا, روز آدم کا جو دیہاتے کیا بخش دیا گیا, حضرت غنی نواز کا جو ہاتھ لگا تو ایک مورتی گائے تھی اس کے اندر دودھ پیدا ہو گیا. جب یوں جنتیوں کا حال ہے تو جنتیوں کا سردار ہوگا, اس کا کیا حال ہوگا. اسی لیے ڈاکٹر صاحب کو کہنا پڑا کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے, یہ سابے عبداللہی, یہ سب شبیری, اور مولانا محمد مصطفی کو کہنا پڑا کہ قتل حسین اصل میں ورگے یسوع ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین کی عزت کو سلام, ان کے غلاموں کو سلام, جو میرے انسان کو سلام.